صدق نحمده ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ رسولہ النبی الامین المکین الحمید الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ کرام المتقین المنتجبین المخلصین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، اللہ جل مجدہ کی خاص توفیق سے اور حضور علیہ السلام کے نالین اقدس کے تصدق سے ہم آج کی جمعۃ المبارک کی مقدس نشست میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری قبول فرمائے اور اس نشست جمعہ کے صدقہ سے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ہمارے جمیع احوال پہ کرم فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شریف کے اب تک کے جمعہ کے خطابات میں اس بات میلاد سے لے کر حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے جمیع امور کا بیان اور پھر حضور علیہ السلام کا رضاعت کے لیے قبیلہ بنو سعد میں جانا، یہاں تک کا بیان ہم اب تک کی نشست جمعہ میں کر چکے ہیں۔ آج کی گفتگو ایک فرمائشی گفتگو ہے اور وہ حضور علیہ السلام کی رحمت پر مشتمل ہے، جس کو سن کر ایک مسلمان کا، کلمہ پڑھنے والے کا اور ایک محبت کا دم بھرنے والے کے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کا سمندر مزید موجزن ہو جاتا ہے اور ادب، محبت، عشق اور ایمان نکھر کے سامنے آ جاتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ گوشہ حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کا سن کر ایک عجیب کیفیت مومن پر طاری ہو جاتی ہے۔ آیہ کریمہ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ ایک لامحدود موضوع ہے اور اس کے اتنے گوشے ہیں اس موضوع کے کہ وہ بھی ہمارے بیان سے باہر ہیں۔ کوئی بھی انسان اس کی مکمل تفسیر کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جو عظمت اور شان اور کمال اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں حضور علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید میں جائے گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تو حضور علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ ہی رحمت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کو کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سو کتنے عالمین، اس کی شرح ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، اس پہ بھی بہت کلام ہو سکتا ہے کہ کس کس عالم کے لیے آقا علیہ السلام کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی ہزارہا گوشے ہیں، ہزارہا، ان میں سے صرف ہم نے آج ایک گوشہ لینا ہے کہ حضور علیہ السلام کی رحمت اس گوشے کو کس طرح اپنے احاطے میں لے رکھا ہے حضور کی رحمت نے صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو اس کو عالمین کے لیے ایک موٹی سی بات صرف سمجھ لیں اور بڑی سادہ اور عام سی بات، باقی اس کی تشریحات، اس کی تفسیرات، عالم کتنے ہیں، وہ احادیث میں سب کچھ بیان ہوا ہے، مگر وہ ہمارا آج کا موضوع نہیں۔ عالمین، کتنے عالمین کے لیے حضور علیہ السلام کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، تو اس کے لیے سورہ فاتحہ کی طرف اگر ہم پلٹ کے آئیں تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، پالنہار ہے۔ تو جیسے اس نے اپنا رب ہونا عالمین پر محیط کر دیا کہ جتنے عالمین ہیں سب کا میں رب ہوں، اسی عالمین کا ذکر کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی رحمت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جس جس مخلوق کا اور جس جس شے کا اور جس جس عالم کا خدا رب ہے، اس عالم کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے وہ رب العالمین ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام رحمت للعالمین ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اس عظمت اور شان کے ساتھ اللہ رب العزت نے اظہار فرمایا آپ علیہ السلام کی عظمت اور شان کا۔ اب کل جتنی مخلوقات ہیں یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ ہر مخلوق، ہر جہان، ہر شے کے لیے اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سو ہر مخلوق کا بیان، ہر عالم کا بیان، ہر شے کا بیان، وہ جیسے میں نے ابتداً کہا کہ وہ کسی کے بس میں نہیں کہ اپنے علم کے احاطے میں لے آئے اور ہر شے کا بیان کر سکے۔ اس میں سے آج کی ہماری گفتگو ان جمیع عالمین میں سے صرف ایک جانوروں کے عالم پر ہے کہ حضور علیہ السلام کی رحمت کا فیض اور رحمت کی برکت جانوروں کو کس قدر نصیب ہوگی اور کیسے نصیب ہوگی۔ صرف آج اسی ایک گوشے جانوروں کا، حیوانات کی محبت آقا علیہ السلام کے ساتھ اور حیوانات کا حضور علیہ السلام کی رحمت سے خیرات لینا اور حصہ لینا، اس کا بیان صرف آج کا مقصود ہے ہمارا، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے اور ایک ایمان اور کلمہ گو، مومن اور کلمہ گو مسلمان کے دل میں محبت اور زیادہ بڑھ سکے کہ جانور حضور علیہ السلام کی رحمت سے خیرات لے رہے ہیں اور محبت کا یوں اظہار کر رہے ہیں، سو جانور ہو کے یوں محبت کرے تو ایک مومن، ایک انسان، کلمہ پڑھنے والا، حضور علیہ السلام کا امتی، اس کا کس قدر حق بنتا ہے وہ آقا علیہ السلام سے محبت بھی کرے، حضور کی محبت میں اپنے آپ کو فنا بھی کرے۔ تو اس پر احادیث مبارکہ سے تبرکاً ہم نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی۔ احادیث مبارکہ سے اس گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں اور ایک بڑی لطیف اور پیاری حدیث اس سے اس گفتگو کی ابتدا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو مسند احمد میں روایت کیا، امام ابو یعلا مسند ابو یعلا میں حدیث کو لائے، امام طحاوی شرح معانی الاثار میں اس حدیث کو لائے، امام بہقی دلائل نبوت میں لائے، امام حیثمی مجمع الزوائد میں لائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، آقا علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کے لیے ایک جنگلی بیل خرید رکھا تھا، جنگلی بیل تھا، وہ شہزادوں کے لیے خرید کے لائے اور شہزادوں کو تحفے میں پیش کیا۔ وہ ہر وقت حسنین کریمین علیہ السلام ان کے گھر میں بندہ رہتا تھا، وہ اس کے ساتھ کھیلتے، دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے، دل بہلاتے، جیسے بچوں کے لیے قربانی کے ایام میں چند دن پہلے سے ہم جانور خرید کے لے آتے ہیں کہ بچے کھیلتے رہیں گے اور اس کے ساتھ وقت گزاریں گے اور خوش ہوں گے اور اپنا دل بہلائیں گے۔ سو شہزادوں کی خواہش ہوگی، آقا علیہ السلام جنگلی بیل خرید کے لے آئے اور شہزادوں کو تحفے میں پیش کر دیا۔ وہ ہر وقت شہزادوں کے گھر میں بندہ رہتا۔ حدیث میں آتا ہے جب آقا علیہ السلام ملاقات کے لیے سید عالم سے تشریف لے جاتے اور گھر مبارک میں داخل ہوتے، فَإِذَا خَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَعِبَ وَاشْتَدَّ وَأَقْبَلَ وَأَدْبَرَ،
حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی دروازے میں داخل ہوتے اور ملاقات کے لیے نکلتے، اس بیل کی نگاہ جب حضور علیہ السلام کے چہرہ اقدس پہ جاتی، لائبا واشتد واقبل وادبر، وہ خوشی کے ساتھ وجد میں آ کے مست ہو کے ناچنے لگ جاتا، اس بیل پہ وجد طاری ہو جاتا اور خوشی منانے لگ جاتا، وہ اقبال و ادبارا، کبھی دوڑ کے آگے جاتا کبھی پیچھے آتا، وہ ناچتا پھرتا تھا خوشی سے، کیوں؟ حضور کا مکھڑا دیکھنا نصیب ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے جلوے ہو گئے ہیں۔ تو بیل کو آقا علیہ السلام کا جلوہ نصیب ہو جائے، وہ اپنے ہوش آواز کھو بیٹھتا ہے اور حد سے گزر کے حضور کی محبت میں ناچتا پھرتا ہے۔ اور آج کا کلمہ پڑھنے والا انسان وہ حدیں تلاش کرتا پھرتا ہے کہ کس حد پہ جا کے رکنا ہے۔ نادان لوگوں، صرف اتنا عقیدہ ہمیں جنگلی بیل سے سیکھ لینا چاہیے، وہ حضور کی محبت میں ہر حد بھول جاتا ہے اور حد سے گزر کے مست ہو کے ناچتا پھرتا ہے حضور علیہ السلام کی محبت میں، اور صرف مست ہو کے ناچنا ہی نہیں اس کے عقیدے میں۔ اب اس سے اگلی بات وہ اس سے بھی زیادہ قابل توجہ ہے، وہ کیا؟ حدیث میں آتا ہے فَإِذَا أَحَسَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب دیکھتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب اندر داخل ہو گئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب ملاقات کریں گے، فدخل، اندر تشریف لے گئے اور ملاقات کریں گے شہزادوں سے اور اپنی شہزادی سے سیدہ عالم سے، تو وہ کیا کرتا؟ فلم یترمرم ما دام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آقا علیہ السلام اندر کمرے میں رہتے شہزادوں سے ملاقات کرتے رہتے، فلم یترمرم، وہ اس طرح سر جھکا کے آرام سے کھڑا ہو جاتا، کہیں حضور کی ملاقات میں خلل نہ ہو جائے۔ میرے حرکت میں آنے سے اور کودنے سے اور اچھلنے سے اور خوشی کا وجد طاری ہونے سے کہیں آقا علیہ السلام تنگ نہ پڑ جائیں اندر بات چیت کرتے ہوئے۔ فلم یترمرم ما دام رسول اللہ، جب تک حضور اندر رہتے سر جھکائے ادب سے کھڑا ہے۔ تو اس کے عقیدے میں ادب بھی تھا، جنگلی بیل، اس کے عقیدے میں ادب بھی تھا آقا علیہ السلام کا، اور حضور کو دیکھ کر محبت حد سے بڑھ کے بھی تھی۔ اسی لیے یہ آج کی یہ جمی احادیث جانوروں کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اور چلو کچھ نہ صحیح جانوروں سے کچھ ادب سیکھ لیں اور جانوروں سے ہی تھوڑی سی محبت کی یہ خیرات لے لیں، تاکہ اتنے قابل ہو جائیں کہ حضور کا ذکر کرتے ہوئے حد تلاش نہ کریں، ہر حد سے گزر کے محبت کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں اپنے آپ کو فنا کر دیں۔ یہ ایک جنگلی بیل کی محبت کا حال تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ پھر اسی طرح انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث اس کو امام احمد بن حنبل مسند احمد میں لائے۔ اب یہ حدیث اونٹ کی حدیث ہے، اونٹ کی محبت کا بیان ہے اس میں، اس کو حدیث الجمل کہتے ہیں، حدیث الجمل۔ اور اس کو پہلے سن لیں کہ روایت کس نے کیا، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ایک اکا دکا کتاب میں آ گئی ہے اور کوئی معتبر روایت نہیں، اس کو سن لیں۔ امام احمد بن حنبل مسند احمد میں اس کی تخریج کرتے ہیں، امام دارمی سنن دارمی میں یہ حدیث لائے، باب قائم کیا انہوں نے، ما اکرم اللہ بہ نبی من ایمان الشجر بہ والبہائم والجن، جنات، درختوں، حیوانات کی محبت کا بیان آقا علیہ السلام کے ساتھ، یہ امام دارمی نے باب قائم کیا ہے۔ امام طبرانی معجم الاوسط میں یہ حدیث لائے، امام عبد ابن حمید المسند میں لائے، امام مقدسی الاحادیث المختارہ میں لائے، امام منذری الترغیب والترہیب میں یہ حدیث لائے، امام حیثمی مجمع الزوائد میں لائے، امام مناوی فیض القدیر میں لائے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں انصار کے پاس ایک اونٹ تھا، قال کان اہل بیت من الانصار لهم جمل یسنون علیہ، ایک اونٹ تھا ان کے پاس اور وہ بابلا ہو گیا، یسنون علیہ، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، بابلا ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ وَإِنَّ الْجَمَلَ اسْتُصْعِبَ عَلَيْهِمْ فَمَتَعَهُمْ زَهْرَهُ، وہ ایسا اونٹ تھا جس سے انصار کام لیتے تھے، اس کی پشت پہ بوجھ لاد کے لے جاتے، اس سے زراعت کرتے، کام کاج لیتے تھے اس سے۔
اب وہ اونٹ بابلا ہو گیا، اس نے کام کاج کرنا چھوڑ دیا، اور دوسری طرف وہ کیا کرتا، وہ پاس آنے والوں پہ حملہ کر دیتا تھا۔ بابلا ہو گیا تھا، جو قریب آتا حملہ کرتا، اسے کاٹنے کی کوشش کرتا، کاٹ لیتا، اذیت میں مبتلا کر دیتا، اور کوئی شخص ڈر کے اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ اس کو ایک احاطے میں انہوں نے قید کر دیا، ایک حویلی میں، اور کوئی اس کے قریب نہیں جاتا۔ اب کہنے لگے کہ اس پر ہم کیسے قابو پائیں اور اس کو ٹھیک کیسے کریں، اس کا علاج کیسے کریں۔ ان کی سمجھ میں اور تو کوئی بات نہ آئی۔ اب حدیث سنیں، بڑا لطیف بیان ہے عقیدے کا، جانور کی محبت کا حال بھی ہے اور عقیدے کا بڑا لطیف بیان ہے اس حدیث میں۔ اب ان کی سمجھ میں ایک ہی بات آئی، وہ کیا؟ حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ الْأَنصَارَ جَاءُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انصار کے لوگ مل کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارا اونٹ وہ بابلا ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے۔ فقالوا انه كان لنا جمل نسني عليه، ہمارا اونٹ آقا بابلا ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، وہ قریب آنے پہ کاٹتا ہے، کام کاج بھی چھوڑ گیا، اس پہ وزن لاد کے لے جاتے تھے ایک سے دوسری جگہ، زراعت کا کام لیتے تھے، پانی لیتے تھے اس سے، اب وہ کام کاج کرنے سے بھی گیا، الٹا پاس آنے والے پہ ٹوٹ پڑتا ہے، کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ حضور ہمارے اوپر کرم فرمائیں۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ اونٹ بابلا ہو گیا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ کسی کسائی کے پاس جاتے، کوئی پہلوان تلاش کرتے کہ چلو کام کاج سے تو گیا، کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، دیکھتے ہی کسی طریقے سے قابو کر کے چھری پھیر دیں، اس پر ذبح کر دیا جائے، گوشت بنا لیں، گوشت کھا لیا جائے۔ وہ دائیں بائیں کسی جگہ پہ نہیں گئے، وَإِنَّ الْأَنصَارَ جَاءُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، وہ سیدھا حضور کے پاس آئے، حضور کے پاس آئے بھی، اونٹ بابلا ہوا ہے، حضور کے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو صحابہ کرام نے یہ عقیدہ دیا ہے، ہر بگڑا کام جو کسی در پہ سیدھا نہ ہو، حضور کے پاس آ جائے، ہر بگڑا کام بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بگڑا کام یہ اسی بارگاہ پہ آ کے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو نام کی شان ہے، وہ شاعر نے بیان کیا۔ یہاں تو خود آقا علیہ السلام کے پاس آ گئے صحابہ کرام، تو ہر بگڑا کام حضور کی در پہ وہ آ جاتے تھے اس کی درستگی کے لیے۔ اب آ گئے، اور لطف کی بات یہ ہے آقا علیہ السلام نے بھی نہیں کہا بھئی اونٹ تمہارا بابلا ہو گیا ہے تو کسی اور کے پاس جاؤ، میرے پاس کیا لینے آئے ہو، میں اونٹ کو کیا کر سکتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے قوموا فقاموا، صحابہ اکرام جو پاس بیٹھے ہوئے تھے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ قوموا فقاموا، کھڑے ہو گئے اور اپنے اصحاب جو چند پاس بیٹھے تھے ان سے کہا بھی چلو جا کے اس کے اونٹ کا حال دیکھتے ہیں۔ ان صحابہ اکرام کو ساتھ لے کے چل پڑے آقا علیہ السلام۔ حدیث میں آتا فدخل الحائط، اس حویلی میں آقا علیہ السلام داخل ہوئے۔ اب یہ بڑا ایک لطیف منظر ہے سمجھنے والا۔ اس حویلی میں داخل ہونے لگے آقا علیہ السلام، والجمل فی ناحیۃ، جس میں اونٹ بندھا ہوا تھا، فمشى النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، اور حضور داخل ہو کے اندر آگے بڑھنے لگے، جہاں پہ اونٹ تھا آگے بڑھنے لگے۔ فقالت الانصار، انصار بولے، انہوں نے عرض کیا یا نبی اللہ انہ قد صار مثل القلب انا نخاف علیک صولۃ، انہوں نے عرض کیا حضور یہ کتے کی طرح پاگل ہو گیا ہے، جیسے کتا نہیں بابلا ہو جاتا اور ہر چیز اسے کوئی تمیز نہیں رہتی اور وہ ہر کسی کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے۔ صحابہ اکرام نے حدیث میں لفظ آتا ہے کہ انہ قد صار مثل القلب، حضور یہ کتے کی طرح بابلا ہو گیا ہے، آپ اس کے پاس نہ جائیں۔ وَإِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ صَوْلَةً، ہمیں خوف ہے کہ یہ آپ کو بھی کاٹ لے گا اور اذیت پہنچائے گا اور کاٹنے کے لیے دوڑے گا اور آپ پہ حملہ آور ہو جائے گا، آپ آگے تشریف نہ لے جائیں۔ یہ سنا، اب یہ بڑی خاص اور لطف کی بات آقا علیہ السلام نے کیا خاص بات فرمائی جب انہوں نے کہا حضور یہ کاٹ لے گا آگے نہ جائیں، فرمایا فقال لیس علی منہ باس، صحابہ اکرام سے کہا ہر کسی کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے، میں کوئی تم جیسا تھوڑا ہوں،
کہ مجھے بھی کاٹ لے گا، ابھی تمہیں کاٹتا پھرتا ہے دیکھ کے تو اپنے پہ قیاس کرتے ہو کہ مجھے بھی کاٹ لے گا۔ فقال لیس علی منہ باس، فرمایا پیچھے ہو جاؤ، مجھے نہیں کاٹتا۔ انہوں نے عرض کیا حضور باولا ہو چکا ہے۔ فرمایا یہ عجیب منظر دیکھو اپنی آنکھوں سے۔ پھر حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام اندر داخل ہو گئے، فلما نظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل نحوه حتى خر ساجدا بین یدیہ، حضور داخل ہوئے اور آگے چلنا شروع کیا۔ فلما نظر الجمل، اس اونٹ کی نگاہ جب آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس پہ پڑی، اس نے دیکھا کہ کوئی پھر بھی حویلی میں آ گیا ہے۔ کون ہے کہ میری یہ ہیبت اور میرا روب سب پہ طاری ہے، مگر کون آ گیا؟ فلما نظر الجمل، اس نے نگاہ اٹھا کے دیکھا الی رسول اللہ، اللہ کا رسول آ گیا ہے۔ اب وہ اونٹ جس کی عقل چلی گئی تھی، جو باولا ہو گیا تھا، جسے کسی کا حیا نہ رہا تھا، کسی کی تمیز نہ رہی تھی، چارہ ڈالنے والے کے احسانات بھی بھول گیا تھا اور کسی کی سمجھ بوجھ نہ رہی، اس نے جب حضور کو دیکھا اقبل نحوہ، اسی طرح دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور دوڑا آگے۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید حملہ آور ہو جائے گا اور حضور کو بھی اذیت پہنچائے گا، مگر کیا ہوا؟ حتی خر ساجدا بین یدیہ، حضور کے سامنے آیا تو قدموں میں سجدے میں گر گیا۔ وہ اونٹ آ کے آقا علیہ السلام کے قدموں میں سجدے میں گر گیا۔ وہ جس کی عقل نہ رہی تھی، جو باولا ہو گیا تھا، وہ آقا علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو اس کی عقل بھی ٹھکانے پہ آ جاتی ہے اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے سجدے میں گر گیا۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناصیتہ اضل ما كانت قط حتى ادخله في العمل، آقا علیہ السلام نے اس کی گردن کے بال پکڑے، اس اونٹ کی گردن کے بال سجدے سے پکڑے، اس کو اٹھایا اور اٹھا کے مالک کے حوالے کر دیا۔ فرمایا اس کو لے جاؤ، آج کے بعد یہ کبھی خرابی نہیں کرے گا، یہ درست ہو گیا ہے، کبھی خرابی نہیں کرے گا، جب تک رہے گا یہ درست ہو کے رہے گا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اس اونٹ کی محبت کا حال تھا۔ اب صحابہ اکرام کا عقیدہ اس حدیث میں سنیں، صحابہ کا عقیدہ اور ان کی محبت کا حال کیا ہے۔ وہ حد تلاش نہیں کرتے تھے، ہم آج حد تلاش کرتے ہیں کہ کس حد میں محبت کریں اور کس حد میں ادب کریں، وہ حدوں سے کہیں آگے بڑھ چکے تھے۔ انہوں نے جب یہ سارا عمل دیکھا فقال له اصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه بہیمۃ لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن احق ان نسجد لك۔ انہوں نے عرض کیا حضور یہ جانور ہو کے اور عقل بھی نہیں ان کے پاس، آپ کو سجدے کرتے پھرتے ہیں، ہم انسان ہیں اور عقل بھی ہے، ہمارا ان سے زیادہ حق ہے آپ کو سجدے کریں اور آپ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کریں۔ آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا، فرمایا کسی انسان کو، کسی بشر کے لیے اجازت نہیں دیتا کہ اس کو سجدہ کرے، منع کر دیا۔ اس سے ایک بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ صحابہ کرام کے جبینوں کو شریعت کی حد نے روک رکھا تھا، سجدہ نہیں کرنا، مگر ان کا دل ہمہ وقت حضور کی بارگاہ میں سجدے میں پڑا رہتا تھا اور جی کرتا تھا کہ حضور کو سجدہ کر دیں۔ اسی لیے تو اندر کی بات زبان پہ لائے کہ یہ جانور ہو کے سجدے کریں اور ہم تڑپ رہے ہیں، حضور ہمیں بھی اجازت دے دے کہ سجدہ کر لیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے دل ساجد تھے حضور کے لیے، مگر شریعت نے ماتھے کو روک رکھا تھا۔ تو اتنا ادب اور احترام اور محبت تھی آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی، اور ان جانوروں میں سے اونٹ کی محبت کا حال یہ تھا آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ اونٹ کی احادیث، اس عنوان پر کئی احادیث، درجنوں احادیث ہیں اور غالباً 6 سے 7 احادیث میں یہ ہائی لائٹ اس میں اونٹوں کے ذکر کی کر کے لایا ہوں۔ اونٹ پورے مکہ میں، پورے مدینہ میں اہل عرب کا کام ہی اونٹوں کا تھا، ہر گھر میں اونٹ تھے، زراعت کا کام تھا، کھجوروں کا کام تھا، باغات کا کام تھا، پانی لیتے تھے، سامان لاد کے لے جاتے تھے، سفر کرتے تھے، ہر گھر میں اونٹ تھے اور ہر گھر میں کئی واقعات ہر روز پیش آتے تھے۔ اونٹ خراب ہو جاتا حضور کے پاس لے آتے تھے، اور کبھی یہ بھی احادیث آئی ہیں، وقت نہیں ہے کہ ہم ہر حدیث کو لیں، ایک جانور کی ایک بات کر کے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک اشارہ دینے کے لیے، یہ تو تھا کہ وہ لوگ آتے تھے حضور علیہ السلام کے پاس
کبھی کسی اونٹ کا مالک خراب ہو جاتا تو اونٹ بھی آ جاتا تھا شکایت لے کے، حضور یہ ساری عمر مجھ سے کام لیتا رہا ہے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے چارہ نہیں کھلاتا۔ حضور کے کان مبارک میں آ کے بات چیت کرتا ہے، اور صحابہ کرام پوچھتے ہیں حضور یہ کیا کہہ رہا ہے، اس اونٹ نے کیا کہا آپ سے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کو بھی خبر تھی یہی سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، یہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، انہیں خبر تھی، پوچھتے ہیں حضور کیا کہہ رہا تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا کہ عمر بھر کام لیتا رہا ہے، اب میں یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو اس کو خوراک اور چارہ پورا نہیں دیتا۔ سو آقا علیہ السلام نے اس کے مالک کو بلایا اور بلا کے اس کو تنبیہ کی کہ جیسے عمر بھر اس سے کام لیا ہے اب اس کو چارہ بھی دیا کر، اس کی خدمت بھی کیا کر۔ تو یہ ہزارہ احادیث کے ابواب میں، معجزات میں، یہ پورے ابواب ائمہ احادیث نے قائم کیے ہیں جانوروں کی محبت کے آقا علیہ السلام کے ساتھ، اور ان میں سب سے بڑھ کے یہ واقعات اونٹوں کے آتے ہیں، کیونکہ ہر گھر میں اونٹ اور بکریاں تھیں، اونٹوں کے واقعات بڑی کثرت کے ساتھ ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اس سے آگے یہ حدیث الجمل تھی، یعنی اونٹ کی محبت، ائمہ احادیث نے پورے ابواب قائم کیے ہیں نام لے لے کے۔ اب آگے آتی ہے حدیث الغنم، ایک ایک جانور کی ایک ایک حدیث لے کے آگے بڑھیں۔ حدیث الغنم، بکری کی حدیث، اور بکری کی محبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اس کو بھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ابو نعیم دلائل نبوت میں لائے اور امام مقدسی الاحادیث المختارہ میں لائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کا ایک باغ تھا کھجوروں کا، وہ کھجوریں پک کے تیار ہوئی، پھل پک کے تیار ہو گیا، وہ انصار سارے آقا علیہ السلام کے پاس جو باغ کا مالک تھا اور لوگ، وہ افراد آئے اور عرض کیا حضور ہمارا پھل تیار ہو گیا ہے پک کے باغ کا، اس کو منڈی میں لے کے جانا چاہتے ہیں تجارت کے لیے، آپ تشریف لے آئیں اور آ کے دعا فرما دیں کہ اللہ برکت عطا فرمائے۔ وہ حضور کو بلانے آئے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ کرام پاس تھے ان کو ساتھ لیا اور انصار کے باغ میں چلے گئے۔ جب اس باغ میں پہنچے، قال وفی الحائط غنم، اس باغ میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی، ایک بکری تھی اس باغ کے احاطے میں۔ اب آقا علیہ السلام جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے، فسجدت لہ، اس نے حضور کو دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی اور حضور علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئی۔ یہ اس بکری کی محبت کا حال ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ، حضور کو دیکھتے ہی دوڑتی ہوئی چلی آئی۔ اس بکری کو کس نے خبر دے دی کہ اللہ کا رسول آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آقا علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ بکری سجدے میں گر گئی، اور اس پر حضرت ابوبکر صدیق بول پڑے، وہی پہلی بات جو صحابہ کرام نے کی تھی اس اونٹ کی محبت کو دیکھ کر۔ اب یہ حدیث بطور خاص امام العاشقین اور خلیفہ اول اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے رہا نہ گیا۔ اونٹوں کی محبت کے احوال دیکھ چکے تھے، بکریوں کی محبت کے احوال دیکھ چکے تھے، اب یہ حال اور منظر دیکھا تو رہا نہ گیا، دل کی بات اپنی زبان پہ لے آئے۔ قال ابو بکر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نحن احق بالسجود لک من هذه الغنم، عرض کرتے ہیں حضور یہ بکری ہو کے سجدے کرے، بکری سے زیادہ حق ہمارا ہے، اجازت دے سجدے کریں آپ کو۔ اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال انه لا ينبغي ان يسجد احد لاحد، میں کسی کو تم میں سے کسی کے لیے اجازت نہیں دیتا کہ ایک دوسرے کو سجدہ کرے، منع فرما دیا۔ تو اس سے بھی سمجھ میں یہ آتی ہے کہ صحابہ کرام اور افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ شریعت نے ان کی جبین کو روک رکھا تھا مگر ان کا دل ہمہ وقت حضور کے آگے ساجد تھا اور حضور کی محبت میں سجدے میں پڑا رہتا تھا، اس لیے اندر کی بات وہ اپنی زبان پہ لے آئے۔ تو یہ حدیث الغنم تھی، یعنی بکری کی محبت۔ اس پر بھی کئی احادیث ہیں آگے جو میں ہائی لائٹ کر کے لایا تھا مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم ان احادیث کی طرف جائیں۔ اب اس سے آگے بڑھیں، یہ حدیث آ گئی ہرنی کی محبت کی۔ یہ دیکھیں کوئی جانور پیچھے نہیں رہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت میں فنا نہ ہو اور جس نے اپنی محبت کا اظہار نہ کیا ہو۔
اور یہ سب باتیں احادیث میں آئی ہیں، ائمہ احادیث نے ان کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی معجم الکبیر میں لائے، امام حیثمی مجمع الزوائد میں لائے، امام منذری نے الترغیب والترہیب میں تخریج کی اس حدیث کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر پہ تھے اور ایک جنگل سے آقا علیہ السلام کا گزر ہوا صحرا کے قریب سے۔ جب اس صحرا کے قریب سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الصحراء فاذا مناد ینادی، اس صحرا کے قریب سے گزر ہوا تو کسی نے پکارا آقا علیہ السلام کو، فاذا مناد ینادی، کسی پکارنے والے کی آواز آئی۔ وہ آواز کیا تھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فالتفت فلم یر احدا، اس نے آواز دی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ اب اس میں دو روایات آئی ہیں، اسی ایک حدیث پر دو طریق سے یہ حدیث آئی ہے۔ ایک میں تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی تھا غلام، اور اس حدیث میں کسی کا ساتھ ذکر نہیں آتا، فقط ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت میں دے رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جا رہے تھے، کسی پکارنے والے نے پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فالتفت، آقا علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا کہ آواز کس نے دی ہے، فلم یرا احدا، آواز تو آئی مگر آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ اب دیکھنے لگے کہ آواز کس نے دی ہے۔ ثم التفت، جب غور کر کے دیکھا اور مڑ کے دیکھا، فاذا ذبیۃ، ایک ہرنی تھی جو آقا علیہ السلام کو پکار رہی تھی۔ گزر رہے تھے جنگل میں، پھنسی ہوئی ایک ہرنی تھی، اس نے آواز دی اور آقا علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ وہ ہیں جو میری بولی بھی سمجھ لیں گے اور میری مدد کے لیے بھی تشریف لے آئیں گے اور کرم بھی فرما دیں گے، اور سمجھ گئی یہ وہ آ گئے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میری رحمت کی خیرات بھی جن کے پاس ہے وہ آ گئے ہیں۔ پر اس نے پکارا اور حدیث کے الفاظ سنے، ہرنی نے پکارا تو پکارا کیسے؟ وہ پکار کے ہرنی آواز دے کے کہتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہوئے، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِيهِ یا رسول اللہ، ہرنی کا عقیدہ بھی یہ تھا پکارتی تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے ہاں اسی بات پہ جھگڑے رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہہ کے بلائیں یا نہ بلائیں، کہنا چاہیے یا نہیں۔ تو یہ عقیدہ، اگر ہم اس عقیدے میں بھی جھگڑے میں پڑے رہیں تو ہمارا ایمان تو ہرنی سے بھی گیا گزرا ہے، جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہا جا سکتا ہے ایسے ایمان پر۔ اس ہرنی نے پکارا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آقا علیہ السلام نے سنا اور اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے فرمایا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ اس ہرنی سے کہا تو کیا چاہتی ہے اور مجھے کس لیے بلایا؟ اس نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، میں یہاں پہ خوراک کے سلسلے میں آئی تھی جنگل میں اپنے بچوں کی خوراک لینے، تو ایک شکاری نے مجھے قید کر لیا ہے، اپنی جال میں پھنسا لیا ہے، سو میں یہ چاہتی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں غار میں پیچھے، ان کو چھوڑ کے آئی تھی خوراک لینے، اب شکار ہو گئی ہوں، تو اتنا کرم کر دیں، مجھے آزاد کر دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے یہیں اسی جگہ پہ واپس آپ کے پاس آ جاؤں گی، صرف اتنی سی مہلت چاہیے مجھے، میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹنی سے فرمایا کیا تو واقعہ تنہی واپس آ جائے گی؟ اب اس اونٹنی کی محبت دیکھیں، اس نے کہا حضور قالت عذبنا اللہ عذاب الاشار، اگر میں آپ سے وعدہ کر کے وفا نہ کروں اور آپ مجھے عذاب کر دیں اور واپس نہ آؤں، اللہ مجھے ایسا عذاب دے جو کبھی کسی کو عذاب نہ ملا ہو، ایسے عذاب میں اللہ مجھے مبتلا کر دے۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے آزاد کر دیا، فرمایا جا، جب تک تو نہیں آئے گی تیرا ضامن بن کے میں کھڑا ہوں یہاں پہ، اسے آزاد کر دیا۔ وہ شکاری جس نے اس کو شکار کیا تھا کسی کام کے سلسلے میں، اس جگہ سے تھوڑا دور تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی آ گیا، اس نے آقا علیہ السلام کو دیکھا مگر شکار نہیں تھا اس کا، اس نے کہا جی میرا یہاں پہ شکار تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ شکار تو میرا تھا مگر آپ نے آزاد کیسے کر دیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا
آزاد یوں کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی ہرنی، اور میں اس کا ضامن بن کے کھڑا ہوں۔ اب وہ شکاری، یہ مکالمہ ہونے لگا، وہ شکاری کہنے لگا جی میرا روز کا کام ہے اور عمر بھر کا تجربہ ہے، ایک بار شکار وہ شکاری کے جال سے نکل جائے تو پلٹ کے اس راستے پہ بھی نہیں آتا، وہ راستہ بھی چھوڑ جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہرنی کو آپ نے آزاد کر دیا اس خیال پر کہ پلٹ کے واپس خود کو جال کے لیے پیش کر دے کہ مجھے قید کر لیں؟ اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہرنی وعدہ تیرے ساتھ نہیں کر کے گئی، میرے ساتھ کر کے گئی، جب تک وہ نہیں آ جائے گی میں یہاں پہ اس کا ضامن بن کے کھڑا ہوں۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اب وہ آقا علیہ السلام سے پوچھنے لگا، وہ ابھی تک آئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھی تو گیا نہیں، اس کا ضامن بن کے یہاں پہ کھڑا ہوں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ خود آواز دے کے کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نگاہ اٹھا کے دیکھیں وہ آ گئی ہے، گئی تھی تو اکیلی تھی، آئی ہے تو دو بچے بھی ساتھ لے کے آ رہی ہے۔ وہ پلٹ آئی اور اپنا سر حضور کے آگے جھکا کے کھڑی ہو گئی کہ حضور مجھے جال میں قید کر دیں اور شکاری کے حوالے کر دیں اور آپ تشریف لے جائیں۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اس جگہ پہ پھر باندھ دیا جہاں سے آزاد کیا تھا، اور اس ہرنی کی محبت کا یہ حال دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ہرنی سے فرمایا، وہ ہرنی کے مالک سے فرمایا کہ پہلے میں اس کا ضامن تھا، تو نے تو اس کو شکار کیا ہے، قید کیا ہے بیچنے کے لیے، نفع کمانے کے لیے، اب میں اس کا خریدار بنتا ہوں، کتنے میں بیچتا ہے مجھے، کتنے میں بیچے گا؟ اس نے کہا کہ یہ سب منظر دیکھ کے اب بھی اگر میں سودے بازی کروں تو مجھ سے بڑا محروم کون ہوگا؟ اس نے کہا کہ حضور فقال الاعرابی لک حاجہ، اس نے کہا حضور آپ کی کیا حاجت ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو کتنے میں بیچے گا؟ اس نے کہا یہ سب منظر دیکھ کے اب سودے بازی کی بات نہیں، میں بھی آپ کا ہوں، یہ ہرنی بھی آپ کی ہے، جیسے چاہیں آپ اس پہ تصرف فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اس کو آزاد کر دے۔ اس ہرنی کو آزاد کر دیا گیا، آقا علیہ السلام نے آزاد کر دیا، وہ ہرنی جانے لگی اور جاتے ہوئے بآواز بلند اپنی آواز میں کہہ رہی تھی وَهِيَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، حضور کو دیکھ دیکھ کے دوڑتی ہوئی کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ ہرنی اپنی زبان حال سے کہہ رہی تھی۔ یہ حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو روایت میں نے کی یہ حدیث یہاں پہ ختم ہو گئی، مگر دوسرے طریق سے ایک اور حدیث یہی حدیث آئی، اس میں ایک کلمے کا اضافہ ہے اور بڑا عجیب کلمہ ہے، بڑا لطیف کلمہ ہے، اور ہر دل فرحت کے ساتھ خوش ہو جائے گا یہ کلمہ سن کر، اور ہرنی کی محبت کا بیان سن کے کہ وہ کس قدر حدوں سے گزر گئے تھے جانور، آقا علیہ السلام کی محبت میں اونٹ حدوں سے گزر گئے تھے، بکریاں حدوں سے گزر گئے تھے، ہرنیاں حدوں سے گزر گئی تھی، جنگلی بیل حدوں سے گزر گئے تھے، کس قدر محبت کا عالم ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے جب اسے آزاد کیا وہ پہاڑی کی طرف دوڑتی جا رہی تھی اور زبان سے کہتی جا رہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے ہوئے اپنے قدم کبھی دایاں زمین پہ مارتی کبھی بایاں مارتی، ائمہ حدیث نے کہا خوشی میں آ کے وہ ناچتے ہوئے کبھی دایاں کبھی بایاں قدم مار کے خوشی میں کہہ رہی تھی میرے خریدار مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ وہ خوشی میں آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی اور رسالت کی گواہی بھی دے رہی تھی، اور وجد میں آ کے وہ کبھی دایاں پاؤں مارتی کبھی بایاں زمین پہ مارتی جاتی، پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے مارتی جاتی اور ناز کرتی جاتی تھی کہ لوگوں میرے خریدار مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب گفتگو کو اختتام کی طرف وقت غالباً ہمارا ہو چکا ہے، اسی لیے صرف ایک حدیث ایک جانور کی لی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فکر کر سکیں۔ اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے بڑے اختصار کے ساتھ اب حدیث الاسد کا بیان بھی کر لیں، شیر کی محبت کا بیان۔ جنگل کا شیر آ گیا تو شیر کی محبت، باقی رعایا شیر کے تابع آ جائے گی اس کے نیچے، تو یہ شیر کی محبت کا بیان بھی سن لیں۔ بڑی معروف زمانہ حدیث ہے، امام حاکم نے
مستدرک میں تخریج کی، امام بخاری اپنی التاریخ الکبیر میں لائے، امام طبرانی معجم الکبیر میں لائے، امام لالکائی کرامات اولیاء میں لائے، امام بغوی شرح السنہ میں لائے، خطیب تبریزی مشکات المصابیح میں لائے۔ آقا علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود روایت کرتے ہیں ان سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رکبت البحر فی سفینۃ فانکسرت، فرماتے ہیں کہ ایک بحری جہاز میں ہمارا قافلہ جا رہا تھا کہ سمندر میں طوفان آیا، ہمارا بحری جہاز ٹوٹ گیا، اور میرے ہاتھ میں فرکبت لوحا منہا، ایک پھٹا تختہ آ گیا اس جہاز کا، لوحا منہا، اس کی ایک لوح یعنی ایک تختی، ایک تختہ لکڑی کا حصہ وہ میرے ہاتھ میں آ گیا، اس کی وساطت سے میں جیسے تیسے کر کے کنارے پہ پہنچ گیا، موجوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے نہیں معلوم کہاں سے اٹھایا، کہاں پہ اس نے مجھے پھینک دیا، مگر جیسے تیسے میں کسی کنارے پہ پہنچا، زمین کے پاس خشکی پہ پہنچا، تو آگے پہنچا تو راستہ بھول گیا، وہ ایک جنگل تھا جہاں پہ جا کے میں پہنچا، قافلے سے بچھڑ گیا، قافلہ اور سمجھ چلا گیا، میں اور سمجھ چلا گیا، مگر جب کنارے پہ پہنچا تو جنگل تھا اور راستہ مجھے معلوم نہیں، جب آگے بڑھا تو جھاڑیوں میں سے ایک شیر نکل کے میرے سامنے آ گیا، اور یوں لگتا تھا جیسے کئی دنوں کا بھوکا پیاسا ہو اور اپنے شکار کی تلاش میں ہو، میرے سامنے آیا اور اپنی آواز میں غرانے لگا، وہ غرانے لگا اور جیسے مجھے بتا رہا ہو کہ میں تجھے کھانے والا، وہ غرا رہا تھا اور چلتے ہوئے میرے قریب آیا، میری سمجھ میں اور کچھ نہیں آیا کہ اب کیا کروں۔ اب یہ حدیث ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت کے احوال میں جانوروں کا ذکر بھی بتاتی ہے، جانوروں کے سردار کا ذکر بھی سناتی ہے، اور صحابہ اکرام کا عقیدہ بھی بتاتی ہے۔ اب فرماتے ہیں اور تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، بس ایک وہی نام آیا جو بگڑے کام بنا دیتا ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، نام محمد۔ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا فقلت یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے شیر میں چونکہ تیرے سامنے آ گیا ہوں، تو مجھے کھا لے گا، خوراک بنائے گا، تجھے روکتا ٹوکتا نہیں، جیسے جی کرے مجھے کھا لینا، خوراک بنا لینا، مگر ایک ہی بات کہتا ہوں، اتنا یاد رکھنا، انا مولا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کا خادم اور غلام ہوں، حضور کا خادم اور غلام ہوں۔ کہتے اتنا کہا۔ اب یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ تھا، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ہاتھ دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھا سکتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے آزادی عطا فرما، مجھے شیر کے منہ سے بچا، اس کا لقمہ بننے سے آزاد کر، کوئی کلمہ دعا کا کہہ سکتے تھے، اللہ کا نام لے سکتے تھے، مگر صحابہ اکرام نے عقیدہ دیا۔ ارے لوگوں، ہمارا صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، جب کوئی مشکل آ جاتی ہر دروازہ سامنے ہوتا تھا، مگر بڑے سے بڑا دروازہ چھوڑ کے جب مشکل آ جاتی مصطفیٰ کے پاس آ جاتے تھے، ہر مشکل حل ہو جاتی تھی۔ یہ صحابہ، آج ہم امت نے حضور کا دروازہ چھوڑ دیا، اس لیے تباہی کی طرف چلے گئے، حضور سے مدد مانگنا چھوڑ دی، حضور کو وسیلہ بنانا چھوڑ دیا، حضور کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کر لیا، اس وجہ سے ہم ہر روز ہر دن لمحہ بلمحہ زوال کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام تو اپنے ہر فعل میں حضور کی طرف متوجہ کرتے تھے، حضور کو پکارتے تھے، حضور کا نام لیتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں بھی آقا علیہ السلام کا اس میں گرامی پیش کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب میں نے شیر کے آگے آقا علیہ السلام کا نام لیا اور کہا کہ میں تجھے منع نہیں کرتا کھا لینا، مگر یاد رکھو میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے وہ شیر فتح رأسہ، وہ اپنا سر اٹھائے ہوئے میرے قریب آیا چلتے ہوئے، اور قریب آ کے سر اس نے میرے آگے جھکا لیا، اور جھکا کے کیا کرنے لگا، میرے قدموں کے تلوے چاٹنے لگا اپنی زبان سے، میرے قدموں کے تلوے نیچے والا حصہ وہ چاٹنے لگا، اپنی زبان پھیرنے لگا پیار کے ساتھ۔ اور اس کا اگر اپنے ذوق میں معنی کریں تو یہ ہوگا اس کا ترجمہ کہ وہ تلوے چاٹ چاٹ کے کہتا ہوگا ان کے جو غلام ہو گئے ہمارے وہ امام ہو گئے، اور اس نے کہا ہوگا کہ اگر آپ ان کے غلام ہیں تو میں بھی تو انہی کا غلام ہوں، انہی کی رحمت کی خیرات لینے آیا ہوں، اگر اب بھی نام سن کے کھا لوں تو مجھے رحمت کی خیرات کیسے ملے گی۔
وہ تلوے چاٹتا رہا، اور اس کے بعد اس نے مجھے فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب میں نے اس میں گرامی لیا تلوے چاٹنے لگا، بعد ازاں وَيَهْدِينِي إِلَى الطَّرِيقِ، میرے آگے آگے چل پڑا، آگے آگے، اور مجھے اس سر سے اشارہ کرتا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلتے آئیں، وہ مجھے راستہ دکھانے لگا، راستہ۔ اور جب جنگل ختم ہو گیا اور آگے مدینے کا راستہ آ گیا، جو مجھے سمجھ آ گیا یہ سیدھا راستہ مدینے میں جاتا ہے، ہم وہ اپنی آواز میں پھر کچھ گنگنانے لگا، مجھے مدینے کے راستے پہ ڈالنے کے بعد اپنی آواز میں شعر کچھ گنگنانے لگا۔ فرماتے ہیں فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبَدِّ عَنِّي، میں نے گمان کیا کہ مجھے الوداع کر رہا ہے، کہ مدینے کو جانے والے تو بھی سدا سلامت رہے اور حضور کا مدینہ بھی سلامت رہے۔ وہ شعر الوداع کرنے لگا، اس نے اپنی خوراک چھوڑ دی آقا علیہ السلام کا نام سن کے، اور تلوے چاٹ چاٹ کے اس نے بتایا کہ اگر تو حضور علیہ السلام کا خادم اور غلام ہے تو میں بھی آقا علیہ السلام کا غلام ہوں۔ سو اسی پہ گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اسی چیز کا بیان کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ حاضرین محترم، پیغام یہ ہے کہ جانوروں کی محبت کے احوال آپ نے سنے، جنگلی بیل کا ذکر آپ نے سنا، بکری کا ذکر آپ نے سنا، اونٹ کا ذکر آپ نے سنا، ہرنی کا ذکر آپ نے سنا، شیر کا ذکر آپ نے سنا، آگے اور جانور بھی ہیں وہ احادیث میں کثرت سے، بیڑیوں کی محبت کے احوال آپ سنتے رہتے ہیں، گو کی محبت کا حال سنتے رہتے ہیں، کئی اقسام ہیں جانوروں کی احادیث میں جن کا بیان آیا ہے، مگر وقت اپنے دامن وسعت میں طاقت نہیں رکھتا کہ ہم آگے بڑھیں۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہوئے پیغام یہ ہے کہ جب یہ سب جانور آئیں آقا علیہ السلام کو پہچانیں، اور ایسے جانوروں کا ذکر آپ نے سنا جو بابلے ہو گئے تھے، پاگل ہو گئے تھے، اپنے مالک تک کو جو چارہ ہر روز صبح و شام ڈالنے والے، انہیں پہچاننا چھوڑ گئے تھے، مگر جیسے آقا علیہ السلام کو دیکھا تو سب بابلوں کی عقلیں بھی واپس پلٹ آئیں، ان کے حالات بھی درست ہو گئے، اور محبت میں آگے وہ بھی سجدے میں پڑ گئے۔ جانور ہو کے محبت یوں کریں کہ حد کو پیچھے چھوڑ دیں اور حد سے آگے بڑھ جائیں، اور ہم کلمہ پڑھ کے اگر حدیں تلاش کریں اور یہ کہیں کہ حضور کو کیسے پکاریں اور کیسے نہ پکاریں، کس حد تک ادب کریں اور کس حد تک نہ کریں، تو پھر ہمارے ایمان پر انا للہ کہا جا سکتا ہے۔ ایمان اس وقت ہمارا کامل ہوگا جب آقا علیہ السلام کی ذات گرامی میں اپنے آپ کو فنا کریں گے، اور ہر حد، کیونکہ حد تو ایک بتانے کے لیے ہے، اللہ نے تو حد رکھی کوئی نہیں، ایک حد ہے، صرف ایک حد کہ رب رب رہا حضور حضور رہے، وہ خالق رہا یہ مخلوق رہے، وہ رب رہا یہ مربوب رہے، وہ مرسل رہا یہ مرسل رہے، بس یہ ایک حد رہی۔ باقی اس نے کہا، وہ جیسے کسی نے کیا خوب کہا، تم ذات خدا سے جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے خدا جانیے کیا ہو۔ بس ایک حضور کو رب نہیں کہنا، باقی جہاں تک بیان کرو گے وہ تمہاری حد ختم ہوگی، اس سے آگے اللہ حضور کا ذکر بیان کر رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ذکر میں، محبت میں، ادب اور احترام میں حد ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے۔